بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مسلم بن ابراہیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مشہور عابد و زاہد حبیب فارسی کے پاس آیا اور بڑے تکبر اور رعب سے کہنے لگا کہ میری بات سنو۔ حبیب فارسی نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے 300 درہم تم پر واجب الادا ہیں، فوراً ادا کر دو ورنہ میں قاضی کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا اور تمہیں لوگوں میں رسوا کروں گا۔ حبیب فارسی کہنے لگے کہ میرے عزیز، میرے اور تمہارے درمیان آج تک کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی لین دین نہیں ہوا، نہ کبھی میں نے تم سے کوئی قرض لیا ہے۔ تم مجھ سے 300 درہم کیوں طلب کر رہے ہو؟ تمہارا یہ مطالبہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ تمہیں یہ 300 درہم دینے پڑیں گے، ہر صورت میں مجھے یہ رقم چاہیے اور میں یہ رقم لے کر رہوں گا۔ تو حبیب فارسی نے اسے کہا کہ تم کل تک اپنے مطالبے پر دوبارہ غور کر لو کہ کیا واقعی تمہیں مجھ سے یہ رقم لینی ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں، گھر میں اپنے کچھ پیپرز وغیرہ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھول چکا ہوں، مجھے میرے اوراق میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ ہاں، جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے تو میرا تمہارا لین دین کا کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ حبیب فارسی اپنے گھر تشریف لائے، سارے حسابات کو دیکھا بھالا، ایک ایک ورق دیکھا، ہر چیز کی جانچ پڑتال کی، لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ جس سے اس شخص کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہو۔ حبیب فارسی مستجاب الدعوات شخص تھے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے وضو کیا، مصلی پر کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور دعا مانگی کہ اللہ اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو پھر مجھے اس کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ شل کر دے تاکہ لوگوں کو میرا سچ اور اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ اگلا دن طلوع ہوا تو اچانک ایک بھیانک منظر نظر آیا۔ اس شخص کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا کیونکہ اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا اور اس کا آدھا جسم بالکل شل ہو چکا تھا۔ اس شخص نے آتے ہی حبیب فارسی سے کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی شخص ہوں جس نے کل آپ سے دھونس دھاندلی اور زیادتی کرتے ہوئے 300 درہم مانگے تھے۔ سچ مچ وہ میرا حق نہیں تھا جو میں آپ سے مانگ رہا تھا، نہ میں نے آپ کو بطور امانت وہ پیسے دیے تھے، نہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، نہ میرا آپ سے کوئی لین دین تھا۔ بس میرے دل میں آیا کہ چونکہ آپ ایک معروف اور شریف انسان ہیں، لوگوں میں آپ کی بڑی عزت اور شہرت ہے، اس لیے آپ میری دھمکی میں آ جائیں گے اور اپنی عزت بچانے کے لیے میرا مطالبہ پورا کر دیں گے۔ تو حبیب فارسی نے اس سے کہا کہ کیا تم دوبارہ ایسی حرکت کرو گے؟ مجھے یا کسی اور مسلمان کو اس طرح ناجائز تنگ کرو گے اور اس سے غلط اور ناحق مطالبہ کرو گے؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں، میں توبہ کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی ایسی حرکت آئندہ نہیں کروں گا۔ حبیب فارسی نے دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور انتہائی لجاجت سے عرض کرنے لگے کہ اللہم ان کان صادقا فالبسہ العافیہ، اے اللہ اگر یہ اپنے قول اور قرار میں سچا ہے تو اسے شفا یاب کر دے۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ ایک دم سے وہ شخص اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا مفلوج بدن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی علاج کے ٹھیک کر دیا اور پھر وہ یوں ہی چلنے لگا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ سچی توبہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی اس کی زیادہ برکات ہیں۔ گناہ گار بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ جب کوئی آپ کا نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اے میرے رب جب کوئی گناہ گار بندہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ اے میرے رب جب کوئی نیک بندہ پکارتا ہے تو اس سے تو ایک مرتبہ لبیک یا عبدی سے جواب ملتا ہے، جبکہ گناہ گار بندے کو 3 مرتبہ یہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک بندہ اپنی ضرورت یعنی درجات کی بلندی کے لیے مجھ سے دعا کرتا ہے، جبکہ میرا گناہ گار بندہ میری رحمت کی امید پر دعا کرتا ہے۔ اس کو اپنے اعمال نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں،
اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا ہے، اس کی ساری امید صرف اور صرف میری رحمت پر ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بندہ کسی بیابان راستے پر جا رہا ہے، اس کے کھانے پینے کا سامان، اس کے پاس ایک سواری ہے اور جس پر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہے۔ ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرا اور جب سو کر اٹھا تو اس کی سواری کھانے پینے کے سامان سمیت غائب تھی۔ وہ انتہائی فکر مند ہوتا ہے کہ کھائے پیے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، سواری کے بغیر اتنا لمبا سفر بھی طے نہیں کر سکتا، انتہائی مایوس دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اب شاید میرا مقدر یہیں پر ایڑیاں رگڑ کر مرنا ہے۔ اب آپ ذرا اس کیفیت کا اندازہ کیجئے اور پھر سوچیں کہ اگر اس کو سواری مل جائے، کھانے پینے کا سامان بھی مل جائے تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ تو جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، اس شخص کی توبہ سے، یعنی جو گناہ گار بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچی توبہ کرنے اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔